بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ایسا کوئی آدمی نہیں جسے میں خرید نہ سکتا ہوں یا برباد نہ کر سکتا ہوں۔ یہ الفاظ ہے ہاورڈ روبرٹ ہیوز جونیئر کے، جو کہ ایک امریکن بزنس میگنیٹ، ریکارڈ سیٹنگ پائلٹ، انجینئر اور فلنٹروپسٹ یعنی تنہائی پسند تھے، جو کہ تاریخ میں پاگل بوڑھے شخص کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1905 عیسوی سے، جب ہاورڈ ہیوز جونیئر پیدا ہوئے۔ ہیوز کے والد خام تیل نکالنے کا کاروبار کرتے تھے۔ 1909 عیسوی میں اس نے ایک ڈرل مشین ایجاد کی جو بڑے بڑے چٹانوں کو کاٹ کے تیل نکالنے کے کام آتی تھی۔ امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیاں اس مشین کو خریدنے کے لیے ہیوز کے گھر کے سامنے لائن میں لگ گئی اور انہوں نے بے پناہ دولت کمائی۔ 18 سال کی عمر میں ہیوز کے والدین انتقال کر گئے، جب ہیوز نے ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں کی تھی اور انہیں تمام دولت وراثت میں مل گئی۔ لیکن ہیوز کو اپنے کاروبار میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رہی۔ اب اس کا رجحان ہالی ووڈ کی طرف ہو چکا تھا۔ دوستو، ہالی ووڈ میں ہیوز نے ٹو عربین نائٹس، ہیلز اینجل، اسکارفیس اور آؤٹ لا جیسی فلمیں پیش کی ہیں۔ اس کے بعد ہیوز کی توجہ جہازوں کی طرف مبذول ہوئی اور اس نے دنیا کا تیز ترین ہوائی جہاز بنوایا اور پورے دنیا کا چکر 3 دن 19 گھنٹوں میں مکمل کیا۔ اس کے اس کارنامے کو امریکہ میں بہت سراہا گیا۔ انہوں نے ہوائی جہاز کی کمپنی قائم کی۔ اب امریکی فوج نے بھی اس سے جہاز اور سامان خریدنا شروع کر دیا۔ دوسرے جنگ عظیم میں اس نے امریکہ کے لیے بحری آبدوزے بھی ڈیزائن کیے۔ دوستو، اس کے بعد ہاورڈ کا دماغی توازن بگڑنے لگا۔ دوستو، ابتدا میں ہاورڈ اپنے ہاتھ بار بار اور زور زور سے دھوتا تھا اور اس کا دماغی توازن بگڑنے لگا تھا۔ 1946 عیسوی میں ان کا طیارہ تباہ ہو گیا اور اس میں وہ شدید زخمی ہوئے۔ اب درد کو کم کرنے کے لیے اس نے مختلف دوائیاں لینا شروع کیا۔ دوستو، 1947 عیسوی میں ان پر ناجائز منافع خوری کا الزام لگا اور اسے امریکی کانگریس کے سامنے گواہی دینے کے لیے بلایا گیا۔ لیکن ہاورڈ نے ایک دلیرانہ تقریر کی اور سب کو ثابت کر دیا کہ وہ محب وطن ہے، اور وہ آخری بار تھا جب ہاورڈ کو عوام میں دیکھا گیا۔ ہاورڈ کو عوام نے اگلے 26 سالوں میں پھر نہیں دیکھا۔ دوستو، یہ اس کے زندگی کے وہ آخری 26 سال تھے جو اس نے تنہائی میں گزارے۔ دوستو، ہاورڈ کا کاروبار بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور وہ امریکہ کے امیر ترین شخص بن چکا تھا۔ 1966 اور 68 کے درمیان اس نے لاس ویگاس، امریکہ میں ہوٹلز، کسینو اور بہت زیادہ کچھ خریدا۔ 1966 عیسوی میں ان کی کمپنی نے سروائیور 1 بنایا۔ یہ چاند پر جانے والا پہلا امریکی خلائی جہاز تھا۔ دوستو، ہاورڈ ہیوز نے لاس ویگاس میں ایک ٹی وی چینل خریدا جس پر وہ صرف اپنی پسندیدہ فلمیں لگواتا، اور اگر فلم دیکھتے دیکھتے وہ سو جاتا تو چینل کو وہ فلم دوبارہ لگانا پڑتا۔ اب اس کا پاگل پن دن بدن بڑھ رہا تھا اور اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ارد گرد جراثیم موجود ہے۔ وہ کبھی کبھی کپڑوں سمیت اپنی پوری الماری کو جلا دیتے۔ اس کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا جب وہ اسٹوڈیو کے ایک تاریک کمرے میں گئے اور 4 ماہ تک باہر نہیں آئے۔ وہ دن رات ننگے بیٹھے رہتے تھے، اپنے پیشاب کو بوتلوں میں جمع کرتے تھے اور ناخن کاٹنا چھوڑ دیے تھے۔ فقط دودھ یا چاکلیٹ اس کی خوراک تھی۔ دوستو، آخر میں اس نے اپنے نوکروں کو نوٹ لکھا کہ نہ میری طرف دیکھو، نہ مجھ سے بات کرو۔ اپنی موت تک وہ کئی سالوں تک مختلف ہوٹلوں میں رہے، جہاں ہر ہوٹل وہ ایک تاریک کمرے میں بند رہ کر تنہائی میں فلمیں دیکھتے، اور آخر کار 1976 عیسوی میں وہ ایک طیارے میں انتقال کر گئے۔ دوستو، ہیوز کی زندگی پر اداکار لیونارڈو ڈی کیپریو کا ایک فلم ایویٹر بھی بنا ہے۔
اس میں ایک سین ایسا بھی ہے جس میں ہیوز اپنے ہاتھ زور زور سے دھوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔